یہ کتاب چاہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا الامراض نام سے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت مولانا علی میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال حضرت شیخ الحدیث میں لکھا ہے کہ بہت سے حضرات خالص علمی تحقیقی کتابیں لکھتے ہیں، تصنیف و تالیف کی خالص علمی تحقیقی ہوا کرتی ہیں۔ وہ حضرات عام طور پر عمومیت کے ساتھ یہ عامت الناس کے لیے سادہ زبان میں لکھ نہیں پاتے، یہ لکھتے نہیں، اور جو حضرات عمومی زبان میں عامت الناس کے لیے سادہ زبان میں تصنیف و تعریف کے عادی ہوتے ہیں وہ عام طور پر خالص علمی تحقیقی کتابیں نہیں لکھتے ہیں، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ خالص علمی تحقیقی کتابیں بھی تصنیف فرماتے رہے اور عامت الناس کے لیے سادہ زبان کے اندر بھی کتابچے رسائل تحریر فرماتے رہے۔ اس میں سے یہ ایک کتاب یہ ہے، الامراض اس کا نام ہے، یعنی ساری بیماریوں کی جڑ، یعنی تکبر کی مذمت، تکبر کی علامات، اس کا علاج، مشائخ کے اقوال اور متقی حضرات کے لیے لمحہ فکریہ۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی افادات ہیں جن کو ترتیب دیا تھا صوفی محمد اقبال صاحب مہاجر مدنی نے۔ ضروری تمہید و مقصد تحریر، حامدہ و مسلم و مسلمہ، اما بعد، قطب ربانی علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ بندے کا اپنی حد سے تجاوز کرنے کا باعث یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمام صفات جلالیہ، تکبر، بزرگی، عظمت، عزت، شوکت، جلالت سے موصوف ہے، تو اس کی صورت انسان میں بھی یہ امور ذلی طور پر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ انوار قدسیہ، اس لیے ہر انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی بڑائی پسند کرتا ہے اور جہالت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے، حالانکہ یہ صفات خاصہ خداوندی ہیں، اور بندے کی صفات عجز و انکسار، تواضع و افتقار و احتیاج ہے جس کو وہ بھولا ہوا ہے۔ لہذا ہر انسان کو اپنا علاج اور تزکیہ کرانے سے پہلے اپنے کو اس مرض تکبر کا مریض سمجھنا چاہیے، خصوصاً جو حضرات اسلام کے ظاہری احکام کی پوری پابندی کے ساتھ کے بعد اللہ کی رضا اور قرب کے لیے ایمان و یقین اور معرفت و احسان کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال میں روح پیدا ہو اور وہ وزن دار بن جائیں اور حق تعالیٰ ان کو اپنی معرفت بخشیں، وہ احباب اس بات کا یقین کر لیں کہ حق جل وعلا کی بارگاہ نہایت پاک اور ہر عیب سے غایت درجہ منزہ ہے، صاف، شفاف، ستھرے، اس لیے اس سے ملنے کا راستہ بھی پاکی اور پاکیزگی چاہتا ہے۔ معصیتوں کی گندگیوں سے بھرا ہوا شخص اس بارگاہ کے لائق نہیں۔ اس راہ کا طریقہ اخلاق کا سنوارنا، ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رکھنا اور اللہ تعالی کی رضا میں بالکلیہ مصروف ہو جانا ہے، یعنی اس کا طریقہ تہذیب اخلاق ہے، تہذیب کہتے ہیں کانٹ چھانٹ کرنے کو۔ عام طور پر باغات میں، گلشنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، ہوتے تو وہی ہیں، اگے ہوئے چیزیں، نباتات، درخت، پودے وغیرہ، لیکن جنگل کے اور شاہی باغ کے باغیچے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگل کے اندر وہ بے تکے سے پیڑ پودے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کا دائیں طرف کا نکلا ہوا، کسی کی شاخ بائیں طرف کو جھکی ہوئی،
اور شاہی باغیچوں کے اندر سجا کر کے رکھا جاتا ہے، گولائی میں کر دیا جاتا ہے، ڈیزائن دے دیا جاتا ہے، کاٹ چھانٹ کر کے کینچی سے وہ پتوں کی اس کو خوشنمائی رنگ دے دیا جاتا ہے، خوبصورت، وہ ہے تہذیب، کاٹ چھانٹ کر کے سنوار دینا۔ تو تہذیب اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اخلاق میں انسان کے جو بے تکی سی چیزیں ہوں، جو پسند نہیں ہوں، ان کو کاٹ چھانٹ کر دینا۔ تہذیب اخلاق ہے کہ بخل، حسد، ریا اور کبر، خود نمائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا وغیرہ تمام اخلاق ذمیمہ دور ہو کر سخاوت، اخلاص، تواضع، تذلل، عاجزی جملہ اخلاق پسندیدہ حاصل ہو جائیں تاکہ وصول اللہ کی استعداد پیدا ہو۔ اس کے بغیر عبادت کی کثرت بھی زیادہ مفید نہیں ہوتی، کیونکہ رذائل گندی عادت ہے، کیونکہ رذائل کی وجہ سے اعمال ضائع اور ناقص ہو جاتے ہیں، اور چونکہ یہ راستہ سلوک و احسان حقیقی سعادت اور بڑی کامیابی کا ہے، اس لیے شیطان بھی اس راستے پر چلنے والوں کی کوششوں کو بیکار کرنے میں پوری محنت سے کام لیتا ہے، اور اس کی تدبیر اس طرح کرتا ہے کہ باطنی اخلاق کی درستی جو ان کا اصل موضوع ہے اس کے خلاف رذائل اور بری عادتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے نظام یہ بناتا ہے کہ ظاہری گناہ سے تقوی و پرہیز اور عبادت کی کثرت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر ام الامراض یعنی کبر کو بڑھاتا رہتا ہے، جس سے سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمتاً مشغول آدمی ایک عام دنیا دار انسان کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، اور وہ مہذب ہونے کے بجائے باطنی رذائل کا مجموعہ بن جاتا ہے، کیونکہ مقصود تو بندگی تھی نہ کہ خدائی، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی، ذلت، تواضع و گمنامی میں زیادہ سے زیادہ پختہ ہو۔ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح رجوع عام تھا، وہ بکثرت یہ بات فرماتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں خلق خدا کو مجھ سے اللہ تعالیٰ پھیر دے، یعنی میری طرف سے رخ لوگوں کا پھر جائے دوسری طرف، لیکن شنوائی نہیں ہوتی، بڑی شین سے فارسی کے اندر شنیدن شنوائی نہیں ہوتی، اور وہ مہذب ہونے کی بجائے باطنی رذائل کا مجموعہ بن جاتا ہے، کیونکہ مقصود تو بندگی تھی نہ کہ خدائی، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی، ذلت، تواضع و گمنامی میں زیادہ سے زیادہ پختہ ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کبر اور عجب، حب جاہ اور شہرت پسندی میں پڑ جاتا ہے، اور ان رذالتوں میں عام دنیا دار آدمی کو بھی مات کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر علم اور عمل کے دھوکے میں ڈال کر شیطان اسے ان امراض کا احساس ہونے ہی نہیں دیتا، اور جب کبھی معاشرت و معاشرت رہن سہن، معاملات، لین دین میں اس کے چھپے ہوئے رذائل کا اظہار ہوتا ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے متقی بزرگ اور یہ حرکت ہے۔ اسی لیے عام طور پر اولیاء اللہ کو دیکھا ہے کہ ان کو اس مرض والے متقی سے قلبی طور پر بہت بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، چاہے ان کو ظاہر شرع کے مطابق شکل و صورت کی بنا پر ان کا احترام بھی کرتے ہوں۔ لہذا جو سعادت مند حضرات وصول اللہ کی استعداد حاصل کرنے کے لیے اس راہ سلوک و معرفت کو اختیار کریں، ان کے لیے تہذیب اخلاقی ضروری ہوا۔ اس بارے میں حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ پہلے بزرگ اخلاق سیئہ کو چھڑانے کی محنتیں کیا کرتے تھے، پہلے بزرگ حضرات وہ بری عادتیں چھڑانے کی کوششیں کیا کرتے تھے تاکہ یہ کام
وصول اللہ آسان ہو جائے، مگر متاخرین خصوصاً ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے یہ طریقہ پسند کیا کہ ذکر کی اس قدر کثرت کرے کہ یہ اخلاق ذمیمہ ذکر کے نیچے دب جائیں اور ذکر تمام باتوں پر غالب آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز پہلے خالی کی جائے، اس کے اندر دوسری چیز ڈالی جائے۔ اگر اس بات کا انتظار کیا جائے کہ جب تک پوری صفائی ستھرائی نہیں ہو جائے گی تب تک یہاں پر اچھائی اور برائی نہ ڈالی جائے، تو کبھی اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے حضرات نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ ساری برائیاں پہلے ختم ہو جائیں، بلکہ وہ برائیاں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہی بھلائیاں آتی چلی جائیں، اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اخلاق سیئہ، برے اخلاق بہت سے ہیں، مگر اکثر نے 10 میں محصور کر دیا ہے۔ عام طور پہ اس کو جو جوڑا اور گنا تو 10 شمار ہوئے، پھر 10 کا خلاصہ تکبر کو بتایا ہے۔ اگر یہ دور ہو جائے تو باقی خود دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا عجب کیا ہے؟ اپنے کمال کو خدا کی عطا کے بجائے خود اپنا کمال سمجھنا۔ عجب، اپنے کمال کو خدا کی عطا کے بجائے خود اپنا کمال سمجھنا، اس لیے کہ اگر اپنی اچھائیوں کو یا صلاحیتوں کو، استعداد اور لیاقت کو یہ خدا کی دین سمجھے گا تو اس میں کبھی بڑائی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس ہے ہی کیا؟ پروردگار کا دیا ہوا ہے، جب چاہے دے دیا، جب چاہے لے بھی لیا۔ ریا کا منشا کیا ہے؟ دکھلاوا۔ ریا کا منشا کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں اپنی بڑائی چاہنا۔ حب جاہ کیا ہے؟ مرتبہ، عہدہ، منصب طلب کرنا، اس سے محبت رکھنا۔ حب جاہ کیا ہے؟ لوگوں کی تسخیر، لوگ میرے ماتحت ہو جائیں اور ان سے اپنی تعظیم کا چاہنا۔ حب مال کا منشا بھی اپنی بڑائی کا سامان جمع کرنا ہوتا ہے۔ نفع کی باتیں بھی اکثر اپنی شان ہی کے لیے کی جاتی ہیں۔ اسی طرح غصے کا منشا بھی اکثر کبر ہی ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت، اس کی اوقات کیا تھی؟ اس نے مجھ سے براہ راست بات کر لی، اس کی کیا حیثیت؟ تو اس کا مطلب غصے کا منشا بھی اکثر کبر، بڑائی ہی ہوتا ہے۔ اکثر غصے میں کہتا ہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ اسی لیے جب کسی سے اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہو تو اس پر غصہ نہیں آتا۔ اگر غصے کا اظہار نہیں ہو سکتا اور بدلہ لینے کا موقع نہیں ملتا تو اس سے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حرص، جھوٹ، بخل، طمع، غیبت اور خوشامد وغیرہ سب کی وجہ کبر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس رسالے میں ام الامراض کو، جو کہ راہ سلوک کا سب سے بڑا مانع، رکاوٹ اور سب سے بڑی چٹان ہے، اسی کو بیان کیا جائے گا۔ یہ ساری تحریر بزرگوں کی کتابوں سے مختصر طور پر نقل کی ہے۔ بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا تو دشواری سے خالی نہیں ہے، اور اس کے برخلاف یہ رسالہ مختصر بھی ہے اور مضمون نہایت اہم اور ضروری بھی۔ اس لیے ممکن ہے کہ اختصار کے سبب اس کا مطالعہ آسانی سے ہو سکے اور مرض کے احساس کے بعد اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ مریض کو خود کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا مرض پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک صاحب بہت کمزور نڈھال ہوتے چلے گئے اور جب انہوں نے چیک کروایا تو معلوم کہ شوگر اپنے عروج پر پہنچ گئی ایک دم سے، یعنی ان کو خود کو احساس نہیں ہوا، مرض اندر ہی طرف وہ بن رہا تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور طبیعت بگڑی، ہاسپٹل میں دکھایا، چیک کیا تو معلوم کہ صاحب 3 نسیں تو بالکل بند ہو چکی ہیں اور چوتھی ہلکی ہلکی سے جاری ہے۔ تو کبھی کبھی مریض کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیا مرض لاحق ہے، اپنی انتہا میں پہنچ جاتا ہے۔
ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ میں ماشاءاللہ ہزاروں خوبیاں ہیں صاحب، بس ایک بات اگر نہیں ہوتی نا صاحب میں بہت خوبیاں ہیں. ایک دم سے بھڑک کر کے انہوں نے کہا کیا؟ یعنی ہزاروں باتیں خوبیاں ہیں وہ تو سن لیا، اور ایک کمی ہے ذرا سی، اس پہ بھڑک اٹھ کیا ہے؟ تو کہا بس یہی، آپ میں انفعال کی کیفیت ہے. انفعال، ہزاروں خوبیاں ہیں وہ تو تسلی سے سن رہا ہے، اور صرف ایک کمی وہ اس کو برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ یہی ہے. تو مرض کے احساس کے بعد اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس احقر کو بھی اس مہلک بیماری سے نجات عطا فرمائے کہ بندہ خود اس بیماری میں دوسرے عزیزوں دوستوں سے زیادہ گرفتار ہے. اور یہ رسالہ لکھنے کا اول مقصد اپنی اصلاح ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کے صدقے میں اس کو اوروں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ نافع بنائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اس رسالے میں پہلی فصل تکبر کی مذمت، دوسری فصل میں علامات تکبر. آج کل یہ نہیں ہو رہا ہے کہ بیماری کی علامتیں کیا ہیں. نیٹ کے اوپر لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی فلاں بیماری کی علامتیں کیا ہیں. تو تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ آدمی اپنے اندر خود محسوس کر سکتا ہے ان علامتوں کے ذریعے سے کہ اس میں یہ والی باتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں. تیسری فصل میں تکبر کا علاج ہے، اس لیے کہ مرض کا بتلا دینا تو بہت آسان ہے، چلتے پھرتے کوئی بتلا دے گا آپ میں یہ مرض ہے، یہ بیماری، علاج کوئی نہیں بتلا رہا. اس کے اندر ساتھ میں پھر علاج ہے اور ضروری تنبیہات ہیں. اور چوتھی فصل متقی حضرات کے لیے لمحہ فکریہ. اس ناکارہ کا یہ رسالہ ام الامراض کے نام سے پہلے چھپ چکا ہے، اسی کو اب کچھ اضافے کے ساتھ دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے. یہ تو تھی تمہید. اب اصل کتاب وہ انشاءاللہ آگے شروع ہوگی. سبحان اللہ.